بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا، لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرا لاتا۔ وہ پہلے ایک بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرقندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا تھا۔ بھیڑیے کو بھی شکرقندیوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھودی اور ہڈی دفن کر کے شکرقندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ جو ہی وہ بھوسے کے ڈھیر کے پاس پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی اس لیے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیے نے پوچھا، پھر تم نے میری شکرقندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرقندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرقندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئیں؟ خرگوش نے مسکینی سی شکل بنا کر کہا، میں اس پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس بس اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کے سن لو کہ آج تمہارا قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو، میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ بھیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ بھینچ کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیے کا اشتیاق بڑھنے لگا۔ وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا رہا۔ آخرکار خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرقندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا، لیکن یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ بھیڑیے نے پوچھا، تو پھر کیوں آئے تھے؟ خرگوش نے کہا، میں ڈائناسور کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے کھیت میں وہ دفن ہیں۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تو کبھی ڈائناسور کا نام نہیں سنا، پتہ نہیں تم یہ کیسا ذکر لے کر بیٹھ گئے ہو۔ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو کیا تم ڈائناسور کا نام نہیں جانتے؟ بھیا، جو ان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے وہ اپنے سے سینکڑوں گنا طاقتور جانور کو مار گرا سکتا ہے۔ بھیڑیے کو خرگوش کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ خرگوش نے پھر کہا، نہ مانو تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئی تو سب سے پہلے تمہیں مار گراؤں گا، سمجھے؟ خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا کہ ٹھہرو ذرا، کیا تمہیں بھی خوشبو آئی بھائی؟ بھیڑیے نے لمبی لمبی سانسیں لیے اور اسے قریب ہی دفن ہوئی ہڈیوں کی خوشبو آئی جو صبح خرگوش نے دفن کی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تھیلے میں سے ایک گوند کی ایک شیشی نکالی اور پھر قریب ہی دبی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی میں پوری اونڈل دی اور چپکے سے اس پہ گاڑی گاڑی گوند کی شیشی کو اونڈل دیا اور جلدی سے بولا، ارے یہ مل گئی مجھے، میں نے نکال لی ہے۔ بھیڑیا بے صبری سے بولا، لاؤ لاؤ، کہاں ہے، مجھے دو۔ اس نے خرگوش کے ہاتھ سے ہڈی چھین لی اور چبانے کے لیے جیسے ہی اس میں منہ مارا، اس کے دانت گوند میں گڑ کر جم گئے اور اس کا منہ بھی چپک گیا۔ بھیڑیے نے خرگوش کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکل سکا۔ بیچارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی کھینچتا تو کبھی دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور پسینے سے جسم شرابور ہو گیا اور آخرکار ہڈی منہ سے نکل تو آئی، مگر اس کے ساتھ بھیڑیے کے 4 دانت بھی باہر نکل آئے۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ تو اسی طرح کی اچھی اور مزیدار کہانیوں کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔